فیصلہ کیا ہے کہ یہ 2015 سے لے کر آج تک جو بھی ویریفائڈ سیلز ٹیکس ہے اس کو فوری طور پہ ریفنڈ کیا جائے، اور اس میں کوئی 10,000 کے قریب ٹیکس پیئرز ہیں جن کو یہ ریفنڈ ہوگا کہ اپریسیشن بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس کو اس دقت والے دور میں بھی پیسے ملیں تاکہ وہ ریسائیکل ہوں اکانومی کے اندر۔ پاکستان میں کوئی 19 لاکھ لوگ تھے جو کہ ٹیکس فائلر تھے، اور اب ہماری حکومت کے دور میں یہی نمبر کوئی 25 لاکھ تک پہنچایا گیا ہے۔ 25% اضافہ کیا گیا ریونیوز کی کلیکشن میں۔ ہمارا جو اگریمنٹ ہے وہ 644 ہے، اور یہ 580 بلین جو ہے اس کے مد میں کلیکٹ ہوئے ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اکانومی کا، معیشت کے حوالے سے جو حکومت کی کارکردگی رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو وقتاً فوقتاً کیا اب تو لگتا ہے کہ ہم ہر دوسرے روز ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی ایک ایسا ہی دن ہے۔ سب سے بڑی خبر جو اس حوالے سے ہے وہ تو وہی ہے جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی ہے، جس کے حوالے سے جو یہ امپوز تو کیا گیا تھا بہت پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، بٹ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے نیچے جو 216 ارب روپے 4 سیکٹرز نے او کیے ہوئے تھے پاکستانی حکومت کو کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کریں۔ آدھا انہوں نے ویور آف کر دیا اور باقی آدھے پہ انہوں نے کہا ایک آرڈیننس پاس کیا کہ وہ کلیکٹ کر لیں گے، مگر اس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی، اتنا شور مچا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے اب سپریم کورٹ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کافی پٹیشنز آئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، اور اس جو یہ سیس ہے اس کی لیگیلٹی کے حوالے سے۔ کاروباری طبقے کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے اس آرڈیننس کے واپس لینے پہ وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت پازیٹیو ہے، ایک مایوسی سی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، مگر اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ میں جنرلی بھی جو اکنامک صورتحال ہے اس حوالے پہ بات کریں گے۔ گزشتہ روز اسی حوالے سے جو حکومت کی فائنانس ٹیم ہے اس نے ایک بہت تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے جس کے اندر جو مشیر خزانہ ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ، انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس فائلرز کی تعداد ہے وہ 17 لاکھ سے بڑھ کے 25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں جو ٹیکس وصولی ہوئی ہے وہ 24% بڑھی ہے، اور اب تک 644 ارب کے ٹارگٹ کے مقابلے میں 580 ارب ٹیکس حکومت نے کلیکٹ کر لیا ہے۔ مگر کیا واقعی حکومت کی جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے کہ جیسے حکومت خود اس وقت کلیم کر رہی ہے؟ یہ ان کا دعویٰ ہے یا سچائی ہے؟ دوسری طرف ایک اور بھی دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ ہے اپوزیشن کا اور جو حکومت کے اور ناقدین ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید معیشت کی حالت کبھی اتنی بری نہیں تھی جو اس وقت ہے۔ بزنس کمیونٹی کا اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اگلے دن بھی وزیر اعظم صاحب نے بزنس کمیونٹی کے چند لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کا جو ایم تھا اس میٹنگ کا وہ یہی تھا کہ ان سے نہ صرف تجاویز لی جائیں بلکہ ان کو تسلی دی جائے کہ جو حکومت ہے وہ اس وقت سمجھ رہی ہے کہ اکنامک چیلنجز نہ صرف کیا ہیں بلکہ وہ ان کے سلوشنز کے اوپر بھی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد حسن مغل صاحب جو صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو سربراہ ہیں STPI کے۔ ویلکم ٹو دی شو بوتھ آف یو۔ سر GIDC سے شروع کریں گے، اٹس دا ہاٹ ٹاپک۔ اکانومی تو ہے ہی ہاٹ، بٹ اس کے اندر جو ہاٹ ہے، آپ کے خیال میں بزنس کمیونٹی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے جو یہ فیصلہ ہوا آرڈیننس آنے کا اور پھر آرڈیننس واپس لینے کا؟ دیکھیں، جو جتنی بھی یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہماری اس حکومت کا کہ ایک وہ ڈیسیجن لیتے ہیں پھر ڈیسیجن سے واپس ہٹ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے آپ کے جو کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایک اسٹیبلٹی چاہیے، کوئی پالیسیز کی بھی کوئی ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آج ایک ڈیسیجن لے لیں تو اس کے بعد ایک دم ہی ریئلائز کریں کہ یہ نہیں، یہ ہمارے پر تنقید ہو رہی ہے تو ہم اس کو جو بھی پلان انہوں نے کرنا ہے، جو ڈیسیجن لینا ہے، جو پالیسی بنانی ہے، اس کے اوپر اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ اس کے کیا افیکٹس ہیں
اس کے حساب سے اس کو کرنا چاہیے تھا. اب آپ وہی دیکھ لیں کہ ایک طرف کر کے جی ٹھیک ہے, اب یہ جو چارج ان کو پڑا ہوا تھا ان کا سارا ڈیولپمنٹ کے لیے تھا, جو ہمارے پاور جنریشن کی طرف جانا تھا اس کی طرف سے تھا, وہ پروجیکٹ تو بنے نہیں, تو پھر کس چیز پہ ہم نے جو ہے بٹ اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے ایک, بٹ آبویسلی لمبی ڈبیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جی جب کلیکٹ کر لیا ہے آپ لوگوں نے یا جن کچھ انڈسٹری کے جو سیکٹرز ہیں, تو اب وہ پھر آپ نے کنزیومر سے کلیکٹ کیا ہے اس نام پہ کہ یہ حکومت نے ٹیکس امپوز کیا. اب اگر آپ حکومت کو نہیں دیتے چاہے وہ جو بھی وجہ ہو, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, تو یہ بھی تو تنقید آتی ہے. دیکھیں وہ دونوں اس کی طرف آتے ہیں. اب شاید اگر یہ حکومت اس کو کنٹینیو کرتی, اگر تنقید نہ آتی, پارلیمنٹ کے تھرو شاید اگر پاس کرانے کی کوشش کرتے, جو ایک پراپر طریقہ تھا اس کے تھرو جاتے, تو شاید میرا خیال ہے اتنی زیادہ حکومت کے اوپر یہ نہ آتے, اور شاید یہ پاس ہوتے ہیں نا تو وہ تو علیحدہ بات ہی, لیکن وہ اپروو ہو کے پارلیمنٹ کے تھرو ہو کے یہ چلا جاتا, ایک پراپر پروسیس سے ہوتا, تو شاید اتنی زیادہ ان کے وہ نہ ہوتا. جب حکومت نے دیکھا کہ جی یہ ہمارے اگینسٹ بہت زیادہ یہ پرابلم آ گئی اس چیز کے اوپر, تو اب اس کے اوپر ہم اس سے بیک آؤٹ کر جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہی میں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری پرابلم ہی یہی ہے کہ جتنی حکومتیں آتی ہیں پچھلی پالیسیز کو رد کر کے, اور نئی بالکل. میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا, میں نے نوٹ کیا. چلے وہی سوال ہم ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, احمد حسن صاحب تو جواب دے نہیں رہے, آپ ہی ہمیں بتائیں کہ یہ چلے حکومت نے ایک فیصلہ جو یو ٹرن لیا ہے اس پہ تو ہم تنقید کر رہے ہیں, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا GIDC اٹ سیلف. یہ کتنی, جو بھی فیصلہ پہلا یا دوسرا, آپ کے خیال میں GIDC پہ اصل میں کرنا کیا چاہیے تھا حکومت کو؟ میرا خیال ہے کہ کرنا یہی چاہیے تھا جو حکومت نے کرنے کی کوشش کی, لیکن میں متفق ہوں مغل صاحب کی بات سے کہ حکومت اس کو کافی ایک, اگر میں لفظ استعمال کروں کہ بھونڈے طریقے سے کرنے کی کوشش کی, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا ایک پراپر وے موجود تھا. دیکھیے GIDC جو ہے یہ PMLN کے دور میں CNG سیکٹر کو بھی 50% اس میں ریڈکشن جو ہے وہ دی گئی تھی. فرٹیلائزر کمپنیز جو ہیں, فرٹیلائزر کمپنیز کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ یہ سیس کا معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو جائے گا, لہٰذا انہوں نے اپنی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں, یوریا کی جو قیمتیں ہیں. ادروائز اگر سارا کا سارا GIDC اس میں پاس کر دیا جاتا تو اس وقت یوریا کی جو قیمت ہے 1800 کچھ نہیں بلکہ 2400 کچھ کے قریب بن رہی ہوتی. اور یہ فارمولہ اسد عمر صاحب نے اپنے منی بجٹ میں بھی پیش کیا تھا, جبکہ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے, اور وہ انڈسٹریز جو کہ 50% پے کر دیں اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ کا, اور آگے سے وہ پوری اماؤنٹ پے کرنا شروع کر دیں, تو 50% کی ان کو امنیسٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی تھیں. اور حکومت جو ایک چیز بڑے تسلسل سے کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی نہ تو پرسیپشن اور امیج بلڈنگ کر پا رہی ہے, نہ وہ اپنی جو پالیسیز اچھی بھی ہیں ان کو پراپر طریقے سے مارکیٹ کر پا رہی ہے. تو یقینی طور پہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اگر ہو جاتی تو حکومت شاید زیادہ فائدے میں رہتی. کورٹ میں اگر کورٹس اس کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ حکومت کو ایک ریونیو شارٹ فال آئے گا, ٹیکسز کا جو شارٹ فال تھا وہ اپنی جگہ علیحدہ سے ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ کورٹ جو ہے وہ کوئی افیکٹو طریقہ بنا سکے گی کہ جن کنزیومر سے لے لیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے واپس کیا جائے. یعنی اگر CNG کسی نے اپنی گاڑی میں ڈلوائی تھی اور اس نے اس کا سیس پے کیا تھا تو اس کو کیسے ڈھونڈ کے واپس کیا جائے گا؟ یہ تو کیا جا سکتا ہے اب کہ شاید بیک ڈیٹڈ بیسس پہ اس کا کچھ کورٹ اگر ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو اسکریپ کرنا ہے تو ریلیف کی کوئی بات کرے, لیکن وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا اس ریلیف کو ٹارگیٹڈ واپس کرنا. تو یہ ایک فردر کمپلیکیشن بن گئی. تو اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب, احمد صاحب اگر اسی بات کو آگے لے کے جاؤں, دا لارجر ایشو جس پہ آپ دونوں بات کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے, بزنس سینٹیمنٹ, اس پہ ویری شارٹلی بفور وی گو آن بریک ویل ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل. آپ کے خیال میں حکومت کوئی تسلی دے سکی ہے آپ کو GIDC کا ایشو, چاہے آپ سائڈ پہ بھی کر دیں فار اے سیکنڈ؟ جی بہت مشکل رہا ہے, جو خاص طور پہ جو ایک دم اتنی فلکچویشن آئی ہے ہماری اکانومی میں, اور انفلیشن جو آؤٹ آف کنٹرول چلے گی, ڈالر کو آپ نے اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیا, کائبر آپ کا 6.2% سے جا کے 13% پہ چلا گیا. تو یہ بہت ساری ایسے میجرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ پہلے آلریڈی بڑے پریشان تھے, اور یہ اور کنٹینیوسلی جو ہے نا مشکلات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں.
جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے احمد حسن صاحب سے اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اور ساتھ میں کہ حکومت کی طرف سے جو ایفرٹس ہو رہے ہیں اور جو اقدام لیے گئے ہیں کیا وہ کافی ہیں. اب ڈاکٹر سلیری آپ کی طرف آئیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے احمد حسن صاحب سے جب پوچھا کہ حکومت نے کیا اب تک کیا ہے، آپ کی کوئی تسلی ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کی، تو انہوں نے جو شکایت کی وہ تھی بیسکلی انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے اور ڈالر کی جو پرائس ہے. مگر یہ دونوں تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں. اس کے اوپر ڈو یو تھنک کہ حکومت کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ وہ کوئی اور فیصلہ کر سکتی تھی؟ دیکھیں، آپ کا ڈالر کی پرائس تو اب مور اور لیس اسٹیبل ہو چکی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چند ہفتے میں ڈالر کی جو ڈاؤن ورڈ موومنٹ تھی وہ زیادہ تھی روپے کے مقابلے میں. تو یہ تقریباً 159 160 پہ اب ڈالر جو ہے آپ کو سیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. انٹرسٹ ریٹ جو تھا، جو پرائر ریکویزٹ تھی، وہ تو حکومت نے پوری کر دی. کل جو نئی انفلیشن جو نمبر جاری کیے گئے ہیں اور جو نئی بیس لائن کی بیس پہ، تو اس کے مطابق انفلیشن جو ہے وہ آپ کو 1% کم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور آئی تھنک کہ دس از دا ٹائم جب کہ اب حکومت کو پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کی طرف سوچنا چاہیے. ابھی جو سپٹمبر میں مانیٹری پالیسی جو ریویو آئے گا، اس میں یا تو حکومت کو کم از کم 50 بیسک پوائنٹ اس کو نیچے لے کے جانا چاہیے بیسٹ کیس سینیریو میں، اور جو سیکنڈ بیسٹ کیس سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ مزید انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھایا جائے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو ہے وہ اب شاید ضروری نہیں رہا ہے. جو لاسٹ ٹائم والا اضافہ تھا وہ بھی غیر ضروری تھا. تو اب اگر انٹرسٹ ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور بزنسز میں تھوڑی سی ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کی لہر جو ہے وہ دوڑے گی، اور یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا. تو اب ضرورت ہے کہ جو پیچھے ایک سال میں میئرز لیے گئے، اب ایک مڈ کورس کریکشن کی جائے. اس میں سے جو میئرز جو تھے فروٹفل ثابت ہوئے ان کو تو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے، اور جن میئرز کو ریورٹ کیا جا سکتا ہے اب اس کو ریورٹ کر لینا چاہیے. احمد حسن صاحب، یہی سوال اگر آپ کی طرف آئے کہ جو کوسٹ کریکشن ہے، انٹرسٹ ریٹ کی بات تو ڈاکٹر صاحب نے کر دی، آپ کے خیال میں کوسٹ کریکشن کے اندر اور کیا 2-3 اقدام ہو سکتے ہیں جو حکومت لے گی جس سے جو وہ بزنس کمیونٹی کا سینٹیمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ابھی جو ایک بہت بڑا کچھ عرصہ پہلے جو ایشو چل رہا تھا، یہ جو آئی ڈی کارڈ کی جو شرائط رکھی تھی انہوں نے، اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے اوپر جو تھا، ہم بھی بلیو کرتے ہیں اس میں کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ جو ہے ٹیکسز ہونے چاہیے، جس کے ڈیو بنتے ہیں وہ اپنے جمع کرائے. لیکن جس طریقے سے اس کو کیا گیا، اور آپ ابھی اگر آپ دیکھ لیں انڈسٹری میں جو میری بھی کافی لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، ملاقات ہوتی ہے ہمارے انڈسٹریز سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپلائر ہیں جو ہمارے، وہ اس شرط کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ہماری سیلز بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی ہیں. اوور آل آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسیشن والی جو تھی، اور ایک کافی بڑی اکانومی کو جو چلا رہی تھی، وہ تھی کنسٹرکشن کی انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ کی. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ بالکل وہ بھی اسٹیگننٹ ہو گیا ہے، اور آگے جا کے کیونکہ کنسٹرکشن سے اگر آپ اس میں ریئل اسٹیٹ سے لے مور دین 50 انڈسٹریز اس سے ریلیٹڈ ہے، تو جب وہ چیز سلو ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کی اکانومی میں ایک سلو ڈاؤن ہو گیا. اگر آپ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے بھی اس میں قصور ہے، اور صرف حکومت کا ہی ہے، تو اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں تو ایک ریسیشن چل رہی ہے اوور آل پوری دنیا میں، اور وہ بھی ایک افیکٹ آیا ہے. تو ایک کافی ساری چیزیں جو کہ ایڈ آن ہو گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ہماری حکومت ہے ان کے حصے میں آ گئی ہیں. کچھ ان کی پالیسیز ایسی تھی، کچھ ایک گلوبل ریسیشن تھی، کچھ یہ جو اپنی پالیسیز میں چینجز بار سر یہاں یہ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی کی یہ آئی ڈی کارڈ والی کنڈیشن کو، اس کو کس طرح بہتر حکومت امپلیمنٹ کر سکتی، کیونکہ کرنا تو ہے اب، یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو پھر سے انڈیفینیٹلی ڈیلے کر دیں جیسے مشرف کے زمانے سے ہم کیے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں ان کے جتنے بھی بات ہوتی ہے لوگوں سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک سیلف اسیسمنٹ اسکیم آئی تھی جنرل مشرف کے ٹائم پہ، اور اس ٹائم یہ تھا کہ ایک آپ نے اپنے ایک شو کر دیا، بڑا آسان سسٹم بنا دیا ٹیکسیشن کا،
اور اس میں آپ نے اپنا جو ڈکلیئر کر دی وہ ایکسیپٹ ہوگی اور ہر سال آپ نے اس میں انکریز کر کر کے جمع کراتے رہنا ہے. اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس ٹائم پہ تو ریکارڈ آپ کا ریونیو جنریشن ہوئی تھی حکومت کے پاس, FPR کے پاس, اور اسی طرح کے آسان جب تک آپ وہ نہیں لے کر آئیں گے, اقدامات نہیں اٹھائیں گے ٹیکسیشن کی طرف خاص طور پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ احمد حسن صاحب, آپ دونوں آئے اور آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ساری اکنامک صورتحال ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے پولیس تشدد کے حوالے سے. اسٹے ود اس. تیرے ابو کا کیا نام ہے؟ کہاں کا رہائشی ہے بتا؟ ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پولیس تشدد کا. 4 روز قبل جو خبر آئی تھی صلاح الدین کے حوالے سے, وہ تو میرے خیال میں شاید سب نے ہی سن لی. اس کی سب سے پہلے فیصل آباد سے ایک ویڈیو آئی کہ وہ ATM مشین سے کارڈز چوری کر رہا ہے. اس کے بعد پولیس نے اس کو حراست میں لیا اور 2 دن کے بعد اس کی ہلاکت کی خبر آ گئی. اس کے بعد ہم نے اور بھی خبریں سنی کہ پولیس حراست کے اندر جو ملزمان تھے ان کی ڈیتھ ہوئی. اسی حوالے سے جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو صرف فیصل آباد کے اوپر فوکس کرتی ہے, اور فیصل آباد کے اندر جو پولیس کی زیر حراست ہونے والے تشدد کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی ہے. یہ جو رپورٹ ہے یہ 2006 سے 2012 تک کے عرصے کے دوران 1867 اسپیشل کیسز جو ہیں اس کے اوپر بیسڈ ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق 1494 متاثرین تھے جن کے اوپر پولیس جو تشدد ہے اس کی تصدیق ہوئی, اور 96 کیسز ایسے تھے جس کے اندر جو زخم تھے ان کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ پولیس تشدد کی وجہ سے ہیں یا کسی اور وجہ سے. جو رپورٹ تھی اس نے کہا کہ جو تشدد ہوتا ہے یا جو متاثرین ہیں ان کی انہوں نے ایک کیٹیگرائزیشن بھی کی ہے کہ ان کو سیویئر بیٹنگ کی گئی یعنی کہ شدید تشدد, یا قید تنہائی میں رکھا گیا یعنی کہ سولیٹری کنفائنمنٹ, یا جس کو کہتے ہیں سلیپ ڈیپریویشن وچ از کہ ان کو سونے نہیں دیا گیا, یا پھر جنسی تشدد یعنی کہ سیکشول وائلنس. انہوں نے ان کیٹیگریز کے اندر ان سب کیسز کو بھی ڈسکرائب کیا کہ کتنے کیس جو تھے کس کیٹیگری کے نیچے آئے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا اس رپورٹ کے اندر کہ زیادہ تر جو متاثرین تھے, جو سب سے زیادہ کیسز تھے وہ عام لیبر کے یعنی کہ عام مزدور کے تھے 37%, جبکہ جو 29% ہے وہ متاثرین کسان یا دکاندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے. اس رپورٹ پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سربراہ سارہ بلال صاحبہ. ویلکم ٹو دی شو سارہ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی سارہ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے فیصل آباد کے اوپر فوکس کیوں کیا؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ پنجاب کے اندر تقریباً شاید ہر جگہ سے ہی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, مگر آپ نے صرف ایک شہر کو چوز کیا اور اس کے اوپر فوکس کیا, اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک ریکویسٹ جاری کی تھی کہ ہم ان کے ریکارڈز کو انسپیکٹ کر سکیں. تو فیصل آباد ایک از ون آف دا بگیسٹ ڈسٹرکٹس آف پنجاب. سو صرف فیصل آباد شہر نہیں ہے, فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہے جس میں کافی زیادہ پولیس اسٹیشنز تھے. تو وہاں پہ ہمیں پرمیشن دی گئی کہ ہم ان کے ریکارڈز کو ان کے DHQ ہاسپٹل کے ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ کے ریکارڈز کو ہم انسپیکٹ کر سکیں, کیونکہ ہم وہاں پہ گئے تھے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹس کو دیکھنے تاکہ ہم صرف ایسے کیسز آف پولیس ٹارچر پہ فوکس کریں جن پہ یہ بات جو ہے نا یہ ڈبیٹ نہ ہو کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا.
ہم حکومت کے اپنے ہی مقرر کیے ہوئے بورڈ کے تھرو جو ویریفائی ہوا ہے ٹارچر، صرف ان کیسز کو انالائز کرنا چاہتے تھے. اور ایک ڈسٹرکٹ میں، فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں 2006 سے لے کے 2012 تک ہمیں 1800 سے زائد کیسز ملے، جن کو جب ہم نے انالائز کیا تو 1424 ایسے تھے جن میں کنفرم تھا، اور پھر کئی ایسے کیسز تھے جن میں فردر ٹیسٹنگ کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، اور پھر ایسے تھے جن کو انکنکلوسیو پایا گیا. سارا، اور جو خواتین کے کیسز آپ کے سامنے آئے، ادھر تشدد جو تھا اس میں کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص جو کیٹیگری ہے یا طریقہ ہے وہ بہت ڈومینیٹ کرتا ہے، یا وہ بہت زیادہ تھا، چاہے وہ ٹارچر ہو یا سیکشول وائلنس ہو؟ کافی زیادہ اسپریڈ تھا. آپ نے بات کی تھی کہ جن جرائم کے اندر ان لوگوں کو لایا گیا تھا، جب ہم پھر فیلڈ میں گئے اور ہم نے ان وکٹمز کو ٹریس آؤٹ کیا تو وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جی FIR میں تو یہ لکھا ہوا تھا، لیکن اصل میں ہو کیا رہا تھا. اور اسی کے اندر ہم نے جو ایکچولی جو میری ٹیم تھی، میں خود فیلڈ میں گئی تھی اس کے لیے، اور میں نے کافی زیادہ فیمیل وکٹمز سے باتیں کی تھی، اور زیادہ ان کو ڈھونڈنا بھی بہت مشکل تھا، بیکاز جب آپ کے ساتھ پولیس کے خلاف جب آپ کچھ فائل کرتے تھے تشدد کی حد تک، آپ کوئی FIR، آپ کا MLC ہو گیا، اگر آپ FIR فائل کریں یا آپ اکاؤنٹیبلٹی ڈھونڈیں تو آپ کے اوپر ان کیسز میں اور زور لگایا جاتا تھا کہ آپ کمپرومائز کریں، ان چارجز کو ڈراپ کریں. ایک عورت کے ساتھ تو یہ بھی ہوا تھا کہ اس کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس کا نیریٹو رپورٹ میں ہے، اور جب تک اس کے اور اس کے خاوند نے اپنا گھر بیچ کے وہ پیسے جو ہے رشوت میں پولیس کو نہیں دیے، تب تک اس کے بچے اس کو نہیں لوٹائے دیے گئے. اور یہ غریب عورت تھی جس کا گھر مٹی کا گھر تھا، اور وہ اس کو وہاں سے اس شہر سے اس علاقے اور اس گاؤں سے موو کرنا پڑا تھا، کیونکہ ان کے اوپر اتنا پریشر آیا تھا. اور یہ سٹوریاں بار بار نکلنی تھی. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتی ہوں، آپ ہمارے ڈیٹا کو چھوڑیں، 2006 سے 2012 کا ہے. پچھلے سال نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے، جو ہماری گورنمنٹ باڈی ہے، کوازی نیشنل ہیومن رائٹس کی اسٹیچوٹری انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، انہوں نے اس ڈیٹا کے اوپر انکوائری شروع کی کہ وہ تمام پولیس افسران جن کے خلاف الزامات حکومت کے ریکارڈ سے MLCs میں نکلے ہیں، ان کے خلاف 2018 تک فیصل آباد ڈسٹرکٹ نے کیا ایکشن لیا ہے. اور اس انکوائری میں پولیس افسران سے بھی بات کی گئی، یہ 300 کیسز کا رینڈم سیمپل بھی نکالا گیا، وکٹم سے بھی بات کی گئی، پبلک ہیئرنگز بھی ہوئی. اور جو نیشنل کمیشن کی فائنڈنگز ہیں ان میں انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اب تک کوئی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ نہیں. جی سارا، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے. اب آپ سے یہ جو بات ہے ہم پھر تفصیل سے دوبارہ کریں گے. ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے برطانیہ کی، جہاں بریگزٹ کے اوپر اب جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اور جو پرائم منسٹر ہے اس کا سپورٹ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. The ayes to the right, 298. The noes to the left, 56. I think he has become the first, to my knowledge, the first leader of the opposition in the democratic history of our country to refuse the invitation to an election. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے برطانیہ کا، جہاں جو بریگزٹ ڈیل کا معاملہ ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈویژنز ہو گئی ہیں کہ ایک سنگین سیاسی بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 31 اکتوبر تک بریگزٹ ڈیل کو نافذ کرنے کے لیے ڈیڈ لائن جو تھی، جو پرائم منسٹر بورس جانسن نے دی تھی، اس کے خلاف لیبر پارٹی نے ہاؤس آف لارڈز، جو وہاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے،
اس میں اس ڈیل کو روکنے کے لیے ایک بل متعارف کروایا اور برطانوی حکومت نے اس بل کی مخالفت نہیں کی، جس کے بعد یہ جو بل تھا یہ لوور ہاؤس یعنی کہ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا اور وہاں پاس بھی ہو گیا۔ مگر جو حکومت ہے یعنی کہ وزیر اعظم بورس جانسن وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بھی کوئی تاخیر ہو بریگزٹ میں، اس لیے ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات جو ہیں وہ کروا دیں، مگر ان کی جو تحریک ہے اس حوالے سے وہ ناکام ہوئی ہے، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا جب انہوں نے ووٹ کروانے کی کوشش کی کہ جلد الیکشنز ہو سکیں۔ یہ تیسرا پرائم منسٹر ہے کنزرویٹو پارٹی کا جو لگتا ہے کہ بریگزٹ کا نشانہ بنتا چلا جا رہا ہے، مگر مسئلہ ساتھ میں شاید یہ بھی ہے کہ دوسری جانب سے کوئی لیڈر بھی سامنے نہیں آ رہا، تو اب ہوگا کیا؟ اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو لنڈن بیسڈ ایک صحافی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مرتضیٰ صاحب۔ جی تھینک یو۔ جی سر، تو اب ہمیں بتائیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے یا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی عارفہ صاحب، اس وقت بڑے کمپلیکس سیناریوز ہیں، ifs and buts کی گیم ہے، اور ابھی تک جو ہمارے سامنے وہ بڑی کلیئر پکچر ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہے ان کو 4 بڑی جو ڈیفیٹس ہو چکی ہیں بریکسٹ کے معاملے پہ، اور جو اس وقت جو آج کی جو اس مومنٹ کی اگر آپ سچویشن سامنے دیکھیں تو آپ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پورے برطانیہ کے جو مستقبل ہے اس کی اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے بریکسٹ کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا ایک مانسٹر بن چکا ہے یہ بریکسٹ کا ایشو تقریباً ساری مین اسٹریم پارٹیز کی، اور خاص طور پہ ٹوری پارٹی کے جو تھریسا مے تھی انہوں نے ریزائن کیا، اب بورس جانسن ہے الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں اور ان سے ہو نہیں رہا، وہ اب چاہتے ہیں کہ جو برطانیہ کا جو لیجسلیٹو کانسٹیٹیوشن پروسیس ہے اس کو بائی پاس کر سکیں، وہ نہیں ہو سکا۔ کل آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو ہاؤس آف کامنز میں ان کی امید تھی کہ جو ان کی جو ارلی الیکشن کی جو موشن ہے وہ پاس ہوگی، لیکن وہ بہت بڑے جو اس میں جو نمبر سے اس کو وہاں پہ شکست ہوئی، اور جو ہاؤس آف کامنز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب جو ارلی الیکشن کے جو 15 اکتوبر کی جو ان کی مرتضیٰ صاحب، تو اب اس وقت ہمیں نظر کس چیز پہ رکھنی چاہیے؟ کیا ہم نظر اس چیز پہ رکھیں کہ جو کنزرویٹو پارٹی خود ہے اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اپنے وزیر اعظم کے حوالے سے، یا ہمیں نظر رکھنی چاہیے اپوزیشن پہ کہ وہ کیا موو کرتے ہیں یا وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے، یا ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ Who should we focus on at the moment؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی بجائے خود پوزیشن تو پارٹی کے اندر اسٹرانگ ہے، وزیر اعظم کو تو مسئلہ نہیں ہے، اس وقت اگر ہٹائیں گے تو فرینکلی کنزرویٹو پارٹی کے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس وقت پوری جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے لیے کرائسس سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پلیج کیا ہوا ہے 31 اکتوبر کو کہ ہم نے نکلنا ہے یورپین یونین سے۔ اس وقت تک جو ان کو جو چیلنج ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ایک انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہو کہ الیکشن ہو جائیں اور ان کی جو اوپینین پولز میں وہ اوپر ہیں وہ ہو جائیں، لیکن اس کے لیے جو ان کو ریکوائرڈ میجورٹی چاہیے وہ کل ان کو ڈینائی ہو گئی۔ وہ ایک اور موشن منڈے یا ٹیوزڈے کو بلا رہے ہیں، ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، جس میں ایک بار پھر پارلیمنٹ سسپینڈ ہونے سے پہلے وہاں پہ ووٹنگ ہوگی ارلی الیکشن کے لیے۔ یہ آخری امید ہے اب جو بورس جانسن ہے ان کی، اور ان کو امید ہے کہ اس میں ان کو ووٹ اتنے ریکوائرڈ مل جائیں گے ارلی الیکشن کے لیے۔ اگر ان کے پاس ووٹ بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپلیٹ کنٹرول ہے پارلیمنٹ کا وہ اپوزیشن پارٹیز کے پاس، اور پھر ایٹ اینی کاسٹ جو بریکسٹ کی جو نو ڈیل بریکسٹ جو اپوزیشن مرتضیٰ صاحب اگر وہ ارلی الیکشن کال کر پاتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت ان کی جماعت جو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی پاور میں؟ کیا وہ میجورٹی جیت پائیں گے؟ دیکھیں، وہ ایک پولیٹیکل ٹرک ضرور کریں گے کہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، جو بریکسٹیئرز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کیش ان کریں، جو ہارڈ رائٹ ہے اور جو رائٹ ونگ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اور وہ کیش ان کریں گے، لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ بریکسٹ کے معاملے پہ ان کی پارٹی میں باقاعدہ طور پر پھوٹ ہے، اور تقریباً 30 ایسے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جن کو وہ پارٹی سے بھی نکال رہے ہیں، تو ان کی پارٹی کے اندر سے بھی ان کو چیلنج کا سامنا ہے، جو رائٹ کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو چیلنج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبرل ڈیموکریٹس ہیں وہ کافی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، لیکن لیبر پارٹی کے لیے یہ اتنا ہی بڑا کرائسس بن چکا ہے، چونکہ لیبر پارٹی کا ایک فیکشن ریمینر اور ایک بریکسٹیئرز ہے۔ سو اس وقت بہت ہی کمپلیکس سیناریو چل رہا ہے، لگ کیوں رہا ہے دا فائنل انالیسس
کہ اگلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان ڈیٹس پہ نہیں ہوں گے جن پہ بورس جانسن چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب، آپ نے ہم کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.